محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ الحمدللہ عز وجل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے 5 پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ بیان کی اور آپ حضرات نے سماعت بھی کیا۔ انشاءاللہ آج 6 پارے میں کن احکامات کا نزول ہے اور پروردگار عالم نے کیا کیا پیغامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس بارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ نساء، اس کی اخیر کا حصہ ہے، اور پھر سورہ مائدہ ہے۔ اس پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا یہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، بری بات کا اعلان کرنا اس کو پروردگار عالم پسند نہیں فرماتا ہے، الا من ظلم، مگر مظلوم سے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بری باتوں کا اعلان اگر بندے کرے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، کسی کو گالی دینا یہ پروردگار عالم کو پسند نہیں، کسی کی چغلی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اپنے مومن بھائی کے کسی پوشیدہ بات کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ کسی مسلمان کی تضحیق کرنا، یعنی کہ اس کا مذاق اڑانا، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کے اعلان کرنے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لیکن اسی آیت کریمہ میں اگر آپ آگے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میرا رب فرماتا ہے الا من ظلم، مگر مظلوم سے، یعنی کسی پر ظلم کیا گیا، اب وہ اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ بری بات کا اعلان تو نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کا اعلان کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، عند سلطان الجابر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی تم کلمہ حق بولا کرو۔ اگر ظالم بادشاہ تم پر ظلم کرے اور اس کے ظلم کو سہنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی تم کو کلمہ حق بولنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں، چونکہ آپ کی بادشاہت تھی، تو ایک شخص کو گورنر مقرر کیا تھا۔ تو مصر کا جو گورنر تھا، اس کا جو بیٹا تھا گورنر کا، اس نے گھوڑے کے ریس کا مقابلہ کیا ایک عام آدمی کے بیٹے سے۔ گورنر کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے سے گھوڑے کے ریس کا مقابلہ کیا، اتفاق سے وہ ہار گیا گورنر کا بیٹا۔ تو اسے لگا کہ میری ذلت ہو رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس عام آدمی کے بیٹے کو مارا، تاکہ اس کی جو ذلت ہوئی ہے ہار کر کے، اس میں کچھ کمی آ جائے۔
لیکن اس کا بیٹا جو تھا عام آدمی کا وہ مار کھا کے چلا گیا، چونکہ تھا عام آدمی کا بیٹا، یہاں گورنر کا بیٹا، اپنے گھر پہ گیا وہ. تو باپ نے بیٹے کے چہرے کو پڑھ لیا، سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. بولے بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں تو ریس جیت گیا تھا، لیکن گورنر کا بیٹا ہارنے کے باوجود اس نے مجھے مارا. اتنا سننا تھا کہ اس کا باپ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے کہ تو ظلم کے خلاف خاموش رہا، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی اس پر تو خاموش رہا، چل وقت کے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. بولے کون؟ کہا کہ میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو سو رہا تھا. اب عام آدمی عمر فاروق اعظم سے کیا کہتا ہے کہ ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ بادشاہ ہو کر کے سو رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پورا معاملہ سنتے ہیں. سننے کے بعد عمر فاروق اعظم نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا مصر کے گورنر کے پاس کہ جاؤ، جا کر کے بھری محفل میں اس عام آدمی کے بیٹے کو کہنا کہ وہ گورنر کے بیٹے کو مارے، اپنا بدلہ وصول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس گورنر نے جو لباس پہنا ہے گورنری کا اسے اتروا دینا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں نے عرض کیا کہ حضور اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی تو کچھ غلطی نہیں تھی، اس کے بیٹے کی غلطی تھی. تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کے کان میں یہ بات ڈالا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے، تو ایک عام آدمی کا بیٹا نہیں، گورنر کا بیٹا ہے، یعنی تو جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ تو گورنر کا بیٹا ہے. یہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی ذہن سازی کی، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی اتنی ہمت بڑھ گئی. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھیجا اس عام آدمی کے بیٹے کو، بدلہ بھی لیا گیا اور گورنر کے جو اس کا جو کپڑا تھا اسے اتروایا بھی گیا جو شاہی لباس ہوتا ہے. اور اس طریقے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کے اوپر بھی ظلم ہوگا ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن مظلوم کو چاہیے کہ کبھی وہ خاموش نہ رہے، اپنی آواز کو بلند کرے. الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے اسے خاموش نہیں رہنا ہے. اگر کوئی نہیں سنے گا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، سننے والا اور جاننے والا تمہارا رب ہے، وہ ضرور تمہاری فریاد رسی کرے گا. ظلم پر خاموش نہیں رہنا ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ اس صورت میں جو ہے ایک بہت بڑا میسیج ہمیں یہ دیتا ہے کہ کسی کی برائی مت کرو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو. ہاں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا اعلان ضرور کرو. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو یہاں پر آیت کریمہ میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. یہ آیت کریمہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالے. تو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق بیان کرنا، سب سے پہلے اس کو دیکھیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. کس طریقے پر انکار کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ بعض چیزوں کو مانتے تو ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، جیسے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا، اللہ کی بعض کتابوں کو ماننا بعض کتابوں کو نہیں ماننا، پروردگار عالم کے بعض احکامات کو ماننا بعض احکامات کو نہیں ماننا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل تو کرنا ہے لیکن نفس کے مطابق کرنا ہے. ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب نہیں ہیں، وہ کھلے کافر ہیں جو اسلام پر نفس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کرنا،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندوں تک وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ان پر نازل فرماتا ہے، دوسرے احکامات نہیں پہنچاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول وہی بات کہتے ہیں جو ان کی جانب وحی نازل کی جاتی ہے، وہ اپنی پسند کی بات نہیں کہتے، اپنی خواہشات کی بات نہیں کہتے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا کہ رسول اپنی جانب سے بات کہتے ہیں، اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ کفر کی ایک دہلیز ہے، اس سے بھی بچے رہنے کا حکم پروردگار عالم ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں گے ایک اور آیت ہے اس صورت میں، اس پارے میں، سورہ نساء میں اور 6 پارے میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ چند لوگ جو ہے ابھی بھی ان کا یہ عقیدہ بھی ہے، ان کا یہ گمان بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، حضرت عیسیٰ کو ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا تھا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، تو انہوں نے اپنے ہی آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے حساب سے شہید کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ میری مسجد میں نماز بھی ادا فرمائیں گے، لیکن امامت نہیں کریں گے، امامت کرنے والا میری اولاد میں سے ہوگا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام کتنا عظیم ہے۔ اور ایک بات کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے اس زمین پر، تو وہ اپنے دین کا پرچار کرنے کے لیے نہیں، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے نہیں، امت محمدیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اپنے اوپر ناز کرو کہ تم ہم سب جس نبی کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے ایک نبی کو چنا ہے، اور ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بھی اس کائنات میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اسی حوالے سے ہے، یہ وہ عیسائیوں کا ایک الگ عقیدہ ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، جبکہ کلام مجید اس کے برخلاف ہے۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول ہے اور ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو جیسے ہی پیدا ہوئے وہ پھر 16ویں پارے میں ہے کہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے عیسیٰ کی زبان میں قوت گویائی عطا فرما دی تھی،
اور پھر حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا ہے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو عیسیٰ ہی اس میں غلو کر بیٹھے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں اس قدر ڈوب جانا کہ اس کے حوالے سے وہ باتیں کہنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو، ایسی باتیں کہہ جانا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ تو وہ لوگ اس قدر غلو کرنے لگ گئے، اتنی زیادتی کرنے لگ گئے کہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی آیت کریمہ میں یہی کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتابیو، اے یہودیو، اے نصرانیو، اے عیسائیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی وہ باتیں نہ کہو جو دین میں سے نہیں ہیں، حق باتیں کہو۔ تو وہ لوگ غلو کر بیٹھے۔ تو اس کا بھی جو ہے یہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں کہ دین میں غلو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، صرف دین میں نہیں، تمام معاملات میں۔ جب تم کو کسی سے محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، تو اس کے بارے میں غلو مت کرو، حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے محبت ہے، کچھ خوبیاں اس کے اندر ہے ہی نہیں اور زبردستی اس کی خوبیاں بیان کرنے نکل گئے، یہ پھر یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی طرف سے ہمارے اکابرین کے حوالے سے باتیں گڑ گڑ کر کے بولتے ہیں پبلک کے درمیان، عوام کے درمیان، کہ ہمیں کچھ جو ہے نعرے ملیں گے، ہماری واہواہی ہوگی، اور ایسی باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے جوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی غلو ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ امت محمدیہ کو اس چیز کی تعلیم بھی نہیں دے گی، اس سے روکا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الحق، حق بات کہو، غلو نہیں کرنا کبھی کسی کے معاملے میں۔ غلو کرے، عیسائیوں نے اتنا غلو کیا کہ پھر ان کی مذمت کے حوالے سے پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، تو غلو کرنے سے روکا گیا ہے۔ اب اسی 6 پارے میں ایک آیت کریمہ اور ہے کہ جب عیسائی غلو کرنے لگ گئے کہ حضرت عیسیٰ یہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ اللہ کی بیوی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پہچان کروانے کے لیے کسی کو نازل تو فرمانا تھا نا، کوئی دلیل تو بھیجنا تھا کہ جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو رب ہے وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک ہے۔ تو دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نازل تو فرمانا تھا، تو میرے رب نے دلیل کے طور پر اپنے محبوب کو اس کائنات میں جلوہ کر فرمایا۔ یا ایہن، اب آیت کریمہ دیکھیں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اب یہاں پر جو ہے واضح دلیل سے مراد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمانداری سے صرف رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا، پھر رب کی وحدانیت کی دلیل کے لیے اسے کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، مصطفیٰ کا چہرہ ہی یہ میرے رب کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے چہرے میں وہ سب کچھ رکھ دیا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہی یہ رب کی وحدانیت کی دلیل بن جائے۔ لیکن پھر بھی اگر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو گے تو سر سے لے کر کے پیر تک سب کچھ یہ دلیل ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جائے، ہاتھ رکھ دے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کنویں کا پانی کھارا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت لعاب دہن ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ انگلیوں کا اشارہ فرما دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جاتا ہے۔ بند مٹھی میں کنکریاں ہو، اشارہ فرما دیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ اور کیا دلیل چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کر کے بھیجا کہ میری عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لو، کہ جب جس کو میں نے پیدا کیا، جو مخلوق ہے، جب اس کی یہ شان ہے تو پھر میں رب ہوں تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا۔
या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। और फिर आँखों का आलम ये है, अल्लाहु अकबर, इमामत फरमाते हैं आगे, लेकिन पीछों के हालात का मुलाहिज़ा फरमा लेते हैं। बैठे हैं ज़मीन पर सहाबा के दरमियान, जन्नत के हालात को बयान कर रहे हैं कि जन्नत ये है, एक तरीके का जन्नत ये है, एक तरीके का जन्नत ये है। सहाबा के दरमियान बैठे हैं, जहन्नम के अहवाल और जहन्नम के हौलनाक मंजर को मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। और क्या दलील चाहिए? तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे रब ने सबसे आखिर में अपने महबूब को अपनी वहदानियत की दलील बना करके भेजा। अच्छा, आप देखें, एक सूरत मुबारका है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की वाज़ेह दलील है और हर किसी को याद है। वो क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दलील है। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत की दलील का ऐलान भी खुद नहीं फरमा रहा, अपने महबूब से कह रहा, कुल, महबूब आप कह दो लोगों से, महबूब तू कह दे लोगों से, अल्लाह एक है। खुद नहीं कह रहा, चूंकि महबूब मैंने तुझे दलील बना करके भेजा है, अब तुझे लोगों को समझाना है कि मैं रब हूँ, मैं एक हूँ, मैं किसी से पैदा नहीं किया गया, मेरी कोई औलाद नहीं है, सारी कायनात को मैंने बनाया है, कोई मेरी बीवी नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, कोई मेरी माँ नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा हूँ। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इस कायनात में अपनी वहदानियत की दलील के तौर पर भेजा। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अब इसी छठे पारे में एक सूरत और है, सूरह माइदा। सूरह माइदा की अगर आप